2023 کے کرنٹ سٹیٹسٹکس کے مطابق تقریباً دنیا میں جو ملیشیا ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے، جہاں پہ تقریباً 26 ملین لوگوں نے ملیشیا کو وزٹ کیا ہے، اور کے ایل ایئرپورٹ کے اوپر 26 ملین لوگ لینڈ ہوئے ہیں، جس میں سے بہت سارے لوگوں کی تعداد ٹورسٹ ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ لارجسٹ ملک ہے وہ تھائی لینڈ ہے۔ تھائی لینڈ میں تقریباً 25 ملین لوگوں نے 2023 میں لینڈ کیا ہے، اور یہ دونوں ٹورسٹ ملک جو ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اپنی پالیسیز کے اوپر کھڑے ہیں، اپنی اکنامک پالیسی کے اوپر کھڑے ہیں۔ جب آپ ان ممالک میں لینڈ کرتے ہیں تو آپ موسٹلی ٹورسٹ جب آتا ہے یورپ سے، ایشیا سے، وہ سارا کا سارا ٹورسٹ جو ہے جب ان ممالک میں لینڈ کرتا ہے تو ان کی اکانومی کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹورزم سیکٹر ان دونوں ملکوں کا ایک سب سے بڑا سیکٹر ہے، جو کہ سیکنڈ کی نمبر کے اوپر ملیشیا کا جو سیکنڈ لارجسٹ سیکٹر ہے وہ آپ کا ہے ایجوکیشن۔ لیکن اگر آپ ایک طرف یہ سوچیں کہ یہ جو ہیومن میڈ جو ان کا بنایا ہے، انہوں نے اپنی اکانومی کو ایسا زبردست قسم کی پالیسیز بنائی ہوئی ہیں کہ جو بھی ٹورسٹ آتا ہے جیسے ہی وہ کے ایل ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی اکانومی کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ ڈیفرنٹ ہوٹل کی بکنگ کراتا ہے، وہ موبائل فون کی سم لیتا ہے، وہ موبائل ڈیٹا لیتا ہے، وہ جب کھانا پینا کرتا ہے تو ان ملکوں کی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنی بھی ٹورزم سیکٹر ہے، ہمارے پاس چند ایک ٹورزم پوائنٹس تھے، ہم نے ان کو بھی خراب کر دیا۔ ہم نے کوئی اکنامک پالیسی نہیں بنائی، ہم نے کوئی ٹورزم پالیسی نہیں بنائی، ہم نے کوئی بھی انفراسٹرکچر بنایا انفراسٹرکچر ہم نے خراب کیا۔ انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا ہے، ان کو انفراسٹرکچر چائنیز نے بنا کے دیا ہے، ان کو اتنا کمال کا انفراسٹرکچر بنا کے دیا ہے جو کہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان دونوں ممالک سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن ہم نے بنایا انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس کے بعد شاید اب جو ہے وہ لوگ جو ہیں زیادہ تر انکلائن ہوتے ہیں ان ممالک کی طرف، جو کہ جن میں انڈونیشیا، ملیشیا اور تھائی لینڈ شامل ہے۔ اب دنیا کی بہت ساری اکانومی کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ ہماری اکانومی کا بہت بڑا رول ہے، اور جو کہ پیورلی ڈالرز لے کے آتا ہے ملک میں۔ اور جب ٹورزم سیکٹر ہمارا اچھا ہوگا، ہم پیس اسٹیبلٹی دیں گے، لوگوں کو انفراسٹرکچر دیں گے، تو بہت سارا فورن ٹورسٹ جب اپنے ملک میں آئے گا تو اس سے اکانومی کو ایک بوسٹ ملے گا، اس سے اکانومی کو ایک فائدہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف پاکستان میں ہم نے بنایا انفراسٹرکچر کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہر چیز دی ہوئی تھی، برف، ہم یہ کہہ لیں سنو فال ہے وہاں پہ، آپ کو ڈیزرٹس ملتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں دیا تو انفراسٹرکچر نہیں دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج لے گیا یہ دو ممالک، جس میں تھائی لینڈ اور ملیشیا شامل ہیں، جو کہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہیں جن میں سب سے زیادہ ٹورسٹ آیا ہے، اور اس نے یہاں پہ پیسہ خرچ کیا ہے اور یہاں کی اکانومی کو ایک سہارا دیا ہے، جس کے بعد کووڈ کے بعد جو اکانومی ٹورزم کی وجہ سے ٹورزم بند ہوئی ہوئی تھی، اب وہ پراپر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو شاید یہ صرف اور صرف فیکٹ ہے، یا جو ڈفرنس ہے وہ صرف اور صرف پالیسیز کا ہے، پالیسی میکنگ کا ہے، پالیسی امپلیمنٹیشنز کا ہے، جو کہ شاید ہمیں پاکستان میں کم ملتی ہیں لیکن ان ممالک میں زیادہ ملتی ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا انفراسٹرکچر کے اوپر پاکستان میں بھی کام کر لیتے، پاکستان کے انفراسٹرکچر کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا کام کر، روڈ نیٹ ورکس پہ ہم نے کام کیا، لیکن ہم نے نہیں دیا لوگوں کو، فورن ٹورسٹ کو ہم نے وہ فیسلٹیز نہیں دی جو کہ ان کو ان دو ممالک میں ملتی ہیں۔ حالانکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ خوبصورت بنایا ہے ان ممالک سے، لیکن ہم نے ان انفراسٹرکچرز کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا، جس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، تو یہ دونوں ملک آگے نکل گئے۔